السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند اہم سرخیاں۔ امریکی ایران جوہری معاہدے پر گفتگو سے اسرائیل ناراض، کیا ایرانی بحری جہاز پر حملہ۔ ایسٹرازینیکا ویکسین سے کینیا میں 279 افراد میں سائیڈ ایفیکٹس، ایک کی موت۔ شام میں کیمیائی حملوں کے 3 سال مکمل، خونی بشار الاسد کو روس اور چین نے مقدمے سے 16 بار بچایا۔ D8 ممالک کے اجلاس میں ترکی کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف، نوجوانوں کو فلاح کے لیے مؤثر تربیت کا کیا عزم۔ اور چین میں 2 آئیغور سابق سربراہان کو سنائی گئی سزائے موت۔ ناظرین، عالم اسلام سے جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر توانائی سے متعلق بات چیت جاری ہے، تو دوسری طرف ایران کے بحری جہاز پر اسرائیل نے بحیرہ امر میں حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایریتریا کے قریب تعینات ایرانی فوجی بحری جہاز پر اسرائیلی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل العربیہ کے ذرائع نے بتایا تھا کہ اسرائیلی کمانڈوز نے ایرانی فوجی بحری جہاز پر مغناطیسی دھماکہ خیز آلہ نصب کر دیا ہے۔ یہ جہاز غیر فوجی جہاز تھا جسے رسد پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ویانا میں فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر توانائی سے متعلق پابندیوں کو ہٹانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ ایران کو کسی بھی قیمت پر جوہری توانائی حاصل کرنے نہیں دے گا۔ امریکہ نے اس حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ اس سے قبل 15 مارچ کو بھی اسرائیل نے شرمگیزی کرتے ہوئے ایران کے ایک مال بردار جہاز کو تباہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 25 مارچ کو ایرانی فوج نے ایک اسرائیلی جہاز کو تباہ کیا تھا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ایسٹرازینیکا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تازہ معاملہ کینیا میں پیش آیا، جہاں ویکسین کے سبب 279 افراد کی حالت غیر ہو گئی اور ایک شخص کی جان بھی جا چکی ہے۔ ایسٹرازینیکا کے سائیڈ ایفیکٹس کے سبب ہی یورپین یونین نے نوجوانوں کو ویکسین لگوانے پر پابندی عائد کی ہے۔ اسی طرح کینیا میں ایسٹرازینیکا ویکسین لگوانے کے بعد 279 افراد کی طبیعت خراب ہونے کی تصدیق کینیا کے فارمیسی اینڈ پوائزن بورڈ ڈائریکٹر نے کی ہے۔ 5.5 کروڑ آبادی والے کینیا کے شعبہ صحت کے مطابق ملک میں اب تک 1.5 لاکھ کے قریب افراد کووڈ-19 وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جس میں سے 1 لاکھ کے لگ بھگ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اور اب تک 2300 کے لگ بھگ افراد کی موت ہو چکی ہے۔ کینیا میں اب تک 3,40,000 کے قریب افراد کو ایسٹرازینیکا ٹیکہ اندازی کی گئی ہے۔ شام کے سفاک ڈکٹیٹر بشار الاسد نے احتجاج کو کچلنے 3 سال قبل کیمیائی حملے کروائے تھے، جس میں اب تک 1500 سے زائد شامی شہریان کی موت ہو چکی ہے۔ اسد کے ان خونی ہاتھوں کو بچانے میں سب سے بڑا کردار روس اور چین کا رہا ہے، جنہوں نے اقوام متحدہ میں 1، 2 یا 3 مرتبہ نہیں بلکہ 16 بار اسد کے خلاف جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس متعلق قرارداد کو ویٹو کیا، اپنے خصوصی کا 4 بار استعمال کرتے ہوئے عصائد کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی گھناؤنی کوشش بھی کی۔ 7 اپریل 2019 کو بشار الاسد کے زیر اختیار فوج نے قتل و غارت کی انتہا کر دی تھی، جب اسد کے خلاف ڈوما علاقے میں اپنے ہی شہریان پر کیمیائی حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں 78 افراد کی جان گئی تھی۔ اس کے بعد بھی بربریت کا سلسلہ جاری رہا، جس میں دمشق میں علاقے میں 102 بار کیمیائی حملے ہوئے، ادلب میں 45 بار، حامہ میں 30 بار، حلب پر 24 بار، ہومس پر 7 اور دارا پر 3، دیر الزور پر 3 بار اور لطافیہ پر 1 بار کیمیائی حملہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان نے ترکی کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے ترکی کی قیادت میں درخشاں مستقبل کی امیدیں جتائی ہے۔ D8 نام سے شامل بین الاقوامی تنظیم کے آن لائن اجلاس میں ترکی کے بین الاقوامی تعاون کو بھی سراہا گیا۔ D8 تنظیم میں ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا اور نائجیریا ممالک شامل ہیں۔ یہ ممالک آپسی تعاون سے ترقی کی راہ ہموار کرنے، تجارت، فلاح انسانی اور معیشت کو فروغ دینے کے پابند ہیں۔ اسی سمت میں تنظیم کی جانب سے ان ممالک کے وزراء کا آن لائن اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سبھی ملکوں کے اہم وزراء شامل رہے۔ اس اجلاس میں دنیا میں مثبت تبدیلی اور نوجوانوں کی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نئی راہیں ہموار کرنے سے متعلق غور و فکر کیا گیا۔ اس دوران ترکی کی کامیاب کاوشوں کو سراہا گیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبدالمومن نے کہا کہ D8 ممالک میں انسانی وسائل وافر مقدار میں موجود ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کو صحیح سمت میں مؤثر استعمال کرتے ہوئے نئی راہوں پر گامزن ہوا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں امن کی خاطر روس سرگرم ہے اور ماسکو میں مذاکرات کے بعد روسی وزراء کا افغانستان پڑوسی ممالک میں دورے جاری ہے۔ اس سمت میں روسی وزیر خارجہ نے 9 سال میں پہلی بار افغان امن کی تلاش میں پاکستان کا دورہ بھی کیا۔
اس سے قبل روسی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق روسی وزیر خارجہ لاروف نے بدھ کو پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور روس کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کیے گئے۔ روسی وزیر خارجہ نے افغان امن عمل سمیت خطے کی مجموعی صورتحال اور پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ روس کے وزیر خارجہ کا 9 برس بعد پاکستان کا دورہ کرنا اس لیے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کی تاریخ کافی طویل ہے۔ روس نے سرد جنگ میں پاکستان کو امریکی کیمپ کا حصہ مانتے ہوئے کسی قسم کے تعلقات نہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ اسی دوران انڈیا اور روس کے تعلقات مضبوط ہوتے رہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ امداد اقوام متحدہ کی ایجنسی کے توسط سے کی جاتی تھی، جسے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں کٹوتی کرنے کے فیصلہ لیا تھا۔ بدھ کے روز ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اقوام متحدہ کی امداد اور ورکنگ ایجنسی UNRWA کو $150 ملین کی انسانی امداد فراہم کرے گی۔ UNRWA مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ پٹی، لبنان اور اردن میں لگ بھگ 5.5 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کو صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم سمیت امداد اور دیگر خدمات مہیا کرتی ہے۔ اس ایجنسی نے امریکی اعلان کا خیر مقدم کیا تو دوسری جانب اسرائیلی سفیر گیلڈ اوردن نے امریکہ اور اقوام متحدہ کے اس فیصلے پر تنقید کی۔ 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فلسطینی تعلقات کے بارے میں مختلف انداز اپنانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن بائیڈن انتظامیہ نے تنازع پر ٹرمپ کی سب سے زیادہ تفرقہ انگیز پالیسیوں کو مسترد کرنے سے انکار کرنے کا اشارہ دے رکھا ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبے زنجیانگ میں انصاف اور تعلیم کے محکموں کے ایغور نسل کے 2 سابق سربراہان کو علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ انہیں سنائی گئی سزا پر 2 سال تک عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شینہوا نے بدھ کو بتایا کہ ترکی نسل کے شہزاد بہاؤالدین اور ستار سعود نامی 2 ایغور مسلم شہریوں کو یہ سزا علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں، رشوت خوری کے جرائم میں سنائی گئی ہے۔ ان کے خلاف فیصلے ایسے ایغور اقلیتی شہریوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرات کی بنیاد پر سنائے جانے والی سزاؤں کی تازہ ترین مثال ہے۔ زنجیانگ کے علاقائی حکومت کی ویب سائٹ پر شائع کردہ تفصیلات کے مطابق صوبائی محکمہ انصاف کے سابق سربراہ شہزاد بہاؤالدین کو سزائے موت اس لیے سنائی گئی کہ وہ ملک کو توڑنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے تھے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بہاؤالدین نے ایتم یعنی مشرقی ترکستان کی اسلامی تحریک کے رکن سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیٹی کی شادی پر بقول عدالت غیر قانونی مذہبی سرگرمی میں مرتکب ہوئے تھے۔ اسی طرح زنجیانگ صوبے کے محکمہ تعلیم کے سابق سربراہ ستار سعود کو سنائی گئی سزائے موت اس الزام کے ثابت ہو جانے کے بعد سنائی گئی کہ انہوں نے ایغور زبان میں شائع ہونے والے نصابی کتب میں نسلی اور لسانی علیحدگی پسندی، تشدد، دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی سے متعلق مواد شامل کیا تھا۔ تو ناظرین، عالم اسلام سے یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیگر خبروں، تصحیحوں اور تصاویر کے لیے ملی وائس کو فیس بک اور یوٹیوب پر سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ عبدالوہاب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔